کہ کسی شخص کا ہمارے سامنے انتقال ہو رہا ہے تو اس وقت پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو وہ چیزیں ہم دیکھیں گے، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی نازک اور اہم وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ مطلب کہ ایک انسان ہو سکتا ہے نیک انسان رہا ہوگا، لیکن مرنے کے ٹائم پر اگر غلط باتیں بول رہا ہے، کر رہا ہے، مرنے سے پہلے اگر گناہوں کی زندگی لے لیا، تو یہ نہیں دکھائے گا کہ اس نے نیک کام کیا تھا پہلے زندگی میں، یہ دکھائے گا خاتمہ کس چیز پہ ہوا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہوگا جس نے زندگی بھر گناہوں کی زندگی گزاری ہوگی، اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیا اور اس کا خاتمہ نیک کام پر ہوا، تو یہ دکھائے گا کہ خاتمہ کس چیز پر ہوا۔ اور یہ نازک وقت میں اگر ہمیں کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں اس وقت پر کیا یقیناً کرنا چاہیے، وہ سب ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، وہ سب ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں مرنے والے کو تلقین کرنا چاہیے۔ اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ۔ یقیناً یہ تلقین پیار سے، عزت سے، محبت سے، نرمی سے، اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہمیں تلقین کرنا چاہیے کہ کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شخص کے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آخری کلام کیا ہے، ابھی تک دیکھیے لا الہ الا اللہ، پھر یہ کہتے ہیں تھوڑا پانی دیجئے، اب کچھ اور باتیں کی تو لا الہ الا اللہ پھر سے پڑھ لیجئے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تک کھلا ہوا ہے ما لم یغرغر، یہاں تک کہ جان نکلنا نہ شروع ہو جائے۔ جب ایک شخص کی جان نکل رہی ہے تب توبہ نہیں قبول ہوگی، تو اس وقت سے پہلے تک بھی ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں۔ تیسری بات جو میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا، جب تم کسی مریض کے پاس موجود ہو، کسی میت کے پاس موجود ہو، تو صرف اچھی باتیں کرو، کیونکہ فرشتے جو کہتے ہیں لوگ اس پر آمین کہتے ہیں، لیکن جب مریض کے پاس موجود ہے، میت کے پاس موجود ہے، تو وہاں پہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی کا انتقال ہونے لگے تو گھر کے وہ لوگ جو ان پہ ڈیپینڈ تھے، اب سوچئے جیسے مثال کے طور پہ کسی کی بیوی ہے، بچے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا جو کمانے والا شخص ہے وہ جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں، چلانا شروع کرتے ہیں کہ ہم تو برباد ہو گئے۔ اب فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، آمین۔ تو ہمیں ایسی باتیں بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ہو گئی ہماری تیسری بات۔ چوتھی بات، ہمیں انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہیں اس چیز کی طرف دھکا مارنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کے لیے ہر حال میں خیر ہے، ہر حال میں خیر ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، صرف مومن کے ساتھ ہے۔ ان اصابتہ سراء، اگر خوشی آئے، شکر فکان خیرا لہ، وہ شکر کرتا ہے، وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر پریشانی آئے، صبر فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وہ صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلے سے خوش رہیں۔ اور ایک حدیث پچھلی ایپیسوڈ میں بھی آئی ہے، اتنی اہم بات ہے اسی وجہ سے میں پھر سے دہرا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ہرگز نہ مرے الا ویحسن باللہ الظن، سوائے یہ کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان قائم کیا ہوا ہے۔ اس حال میں جائے، جب دنیا سے جائیں تو اللہ کے بارے میں اچھے خیالات کے ساتھ جائیں، اچھے گمان کے ساتھ جائیں۔ اور ہم سب جیسے کہ ذریعہ بن سکتے ہیں، اگر آس پاس والے بری باتیں کہہ رہے ہیں تو ان کے اوپر ایک برا اثر آ سکتا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہوتا ہے، انسان پر ماحول کا اثر آتا ہے۔ ہمیں اچھا ماحول بننا چاہیے، برا ماحول بالکل نہیں بننا چاہیے۔ اگلی اس وقت پر کیا چیز اہم ہے، مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ یہ بھائی ہے، اب آپ کے کچھ قرض ہوں گے جو آپ نے لوگوں سے لیا ہوگا، کچھ رائٹس ہوں گے، کچھ چیزیں ہوگی جو آپ نے لیا ہے لوگوں سے۔ اب وہ حق کون ادا کرے گا؟ آپ تو دنیا سے جا رہے ہو، تو کون ادا کرے گا؟ تو مرنے والے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کی وصیت کر لے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کتاب الوصیہ میں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ مال یرید ان یوصی فیہ، کوئی بھی مسلم شخص جس کے پاس کوئی مال ہے جس میں اسے کوئی وصیت کرنی ہے، اس کے لیے صحیح نہیں یبیت لیلۃ او لیلتین، کہ وہ ایک رات گزارے یا دو رات گزارے، ولیست وصیتہ مکتوبۃ عندہ، اور اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو، مطلب ریٹن میں ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ میری یہ وصیت ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے 1 2 3 4 یہ 4 قرض دار ہیں، ان کے قرضے ادا کرنے ہیں۔ کیونکہ اگر ادا نہیں کریں گے تو معاملہ کیا ہے، نفس المومنی معلقۃ، اس مومن کی روح
معلق ہو کے ہینگنگ ہوں گی حالت برزخ میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز زندگی میں نہیں بتائے تو ابھی بتا دینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کا سٹیج ہے کہ کسی کا قرضہ باقی ہے، کچھ اللہ کے قرضے ہوتے ہیں، کوئی نظر ہے، کوئی منت ہے مانگی ہے آپ نے، اب بتا دو۔ آپ مرنے والا بتا دے کہ دیکھو میں نے یہ منت کی تھی، اب وہ منت کون پورا کرے گا؟ وہ اللہ کا قرض ہے۔ وہ منت کون پورا کرے گا؟ وہ وارث پورا کریں گے۔ وہ وارثوں کے اوپر وہ چیز آ گئی، انہوں نے یہ وصیت کر دی کہ میری یہ چیز باقی ہے، تو وہ پراپرٹی میں سے وہ قرضہ ادا ہو جائے، وہ حق ادا ہو جائے، اور اس کے بعد وصیت دی جائے، اور وصیت کے اندر آخری لمٹ 1/3 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 حصہ وارثوں کے لیے، 1/3 حصہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ نان وارث کو وصیت کے ذریعے ایک شخص دے سکتا ہے اگر دینا چاہتا ہے تو۔ اور اگر ایسے ادا نہیں ہوا تو یاد رکھیے قیامت کے دن ہماری نیکیوں کی ترازو میں، اور جو قرضے ہمارے ادا نہیں ہوئے ہیں تو وہ قرضے ادا کیے جائیں گے ہماری نیکیوں سے، کہ وہ نیکیوں سے ادا کیے جائیں گے۔ اور وہ نیکیوں کی تو بہت شارٹیج ہوگی، اور نیکیاں ختم ہو گئی پھر بھی قرضے ختم نہیں ہوئے تو لوگوں کے گناہ لے لے کر اس شخص پر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ شخص جو نیکیاں لے کر آیا تھا لیکن بہت سارے ایسے ظلم کر کے آیا تھا، تو وہ ظلم کی وجہ سے وہ شخص آخر میں جائے گا جہنم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا مفلس کنگال یہ شخص ہے، یہ جو نیکی تو کر کے آیا لیکن ساتھ میں لوگوں کے اوپر ظلم کر کے آیا، تو کنگال ہو گیا وہ، اس کے پاس کچھ نہیں بچا اور لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے گئے یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ اس وقت پر مرنے والے کا دل کس حال میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے اور اس کا موت کا وقت تھا، اور اسے پوچھا کیف تجدک، کس حال میں اپنے آپ کو پاتے ہو؟ اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارجو اللہ، مجھے اللہ سے ملنے کی بہت امید ہے، وانی اخاف ذنوبی، لیکن مجھے اپنے گناہوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن، جب بھی کسی بندے کے دل میں اس طرح کے حال میں، اس طرح کی سچویشن میں یہ دو چیزیں ساتھ میں ہیں۔ کون سی دو چیزیں؟ خوف اور امید، امید بھی ہے اور خوف بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ میں دل میں ہیں۔ الا آتاہ اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف، سوائے جب یہ ہوگا تو اللہ اسے وہ چیز دے گا جس چیز کی اسے امید ہے، اور اس چیز سے بچائے گا جس چیز کا اسے ڈر ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ایک انسان کا دل یہ دونوں چیزوں کے درمیان میں ہو، خوف اور امید کے درمیان میں۔ اور بہت اہم وصیت ہوتی ہے کہ اگر ہمارے آس پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غیر اسلامی چیز چل رہی ہے تو ہمیں اس چیز کو روکنا چاہیے، اس چیز کے خلاف اپنی بات بول دینا چاہیے۔ ایک بہت بڑی مثال ہے مشہور تابعی سعید ابن مسیب کی، ان کے انتقال کا وقت تھا، اور اس وقت پر جیسے کہ گشی ان پر طاری ہوئی، نیند آ گئی، سو گئے، بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پلنگ کو کسی نے اٹھا کر کے قبلہ رخ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کس نے کیا؟ اور جب انہیں بتایا گیا کہ فلاں فلاں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ واپس جیسے تھا ویسے کر لو، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ رخ کر دینا چاہیے، جبکہ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الحرام تمہارا قبلہ ہے احیاء و امواتا، زندگی میں بھی اور موت میں بھی۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء بتاتے ہیں اس حدیث کی کامنٹری میں کہ زندگی میں تمہارا قبلہ ہے مطلب کہ نماز میں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ زندگی میں پوری زندگی ہمیں قبلہ رخ ہو کے ہی زندگی گزارنی ہے، اور موت میں اس کا مطلب ہے قبر کے اندر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے وقت پر جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قبلہ رخ کر دو، تو قرآن و حدیث میں اس کا کوئی عمل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ ایک اگلی چیز جو بالکل نہیں کرنا چاہیے ایسے وقت پر وہ یہ کہ کوئی شخص جو بیمار ہے، تکلیف میں ہے، وہ یہ نہ کہے کہ میں مر جاؤں تو اچھا، یا موت کی تمنا، اے اللہ مجھے موت دے دے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول من در نصابہ، تم میں سے ہر کوئی ہرگز تمنا نہ کرے موت کی اس تکلیف کی وجہ سے جو اس پر ہے۔ اے اللہ مجھے زندگی دے تب تک جب تک زندگی اچھی ہے، وتوفنی اذا كانت الوفاة خیر لی، اور مجھے موت دے دے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیک ہے اور اگر اللہ اسے اور زندگی دیتا ہے تو اور نیکی کر سکتا ہے، اور اگر گنہگار ہے اور اللہ اسے اور زندگی دیتا ہے تو گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حائضہ عورت جو حیض کی حالت میں ہو وہ مرنے والے کے قریب نہیں آ سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے ہوتے
کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو اپنے ماں باپ کی شکل میں شیطان دکھائی دیتا ہے، شیطان آتا ہے ان کی ماں باپ کی شکل میں اور آ کر کے انہیں کوئی بات بولتا ہے، حالانکہ قرآن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔